عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، شاید تم اس کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ تو خداوند عالم نے اس آیت میں روزے کے واجب ہونے کا مقصد بیان کیا ہے، اور یہ روزے ماہ رمضان المبارک میں واجب ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہترین مہینہ ہے، عبادتوں والا مہینہ ہے، جسے خداوند عالم نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور اس مہینے میں ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں۔ تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سب سے زیادہ عبادتیں کی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں اگر مسلمان سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، سب سے زیادہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ مہینہ یہی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، یعنی جس مہینے میں پورے دنیا کے مسلمان عبادتوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ اور واقعاً ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو اس مہینے کی فضیلت ہے، جو اس مہینے کی عظمت ہے، اس کے اعتبار سے انسان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اس مہینے میں ماہ مبارک کے پورے روزے رکھ سکے۔ اگر کاروبار کی مشغولیت ہے تو وہ کاروبار کو اس طرح سے انجام دے کہ اس کا کاروبار اس کے روزوں میں خلل نہ واقع ہو، اس کے روزوں میں خلل واقع نہ کر پائے۔ تو ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے بہترین سے بہترین انتظام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے روزے فراموش نہ ہو سکے۔ اور زیادہ سے زیادہ انسان اس میں کوشش کرتا ہے کہ اس کی نمازیں بھی قضا نہ ہو، 5 وقت کی نماز وہ پابندی وقت کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے سب سے زیادہ اہم، اس مہینے میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی جو پورا سال قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، وہ بھی اس مہینے میں، ایک مہینے میں تلاوت قرآن کو انجام دیتا ہے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید خداوند عالم کی وہ باعظمت کتاب ہے کہ ہمیں اس کی تلاوت ہر روز کرنا چاہیے، اس کے ترجمے کو ہر روز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کتاب خداوند عالم نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ اگر ہم صرف ماہ مبارک رمضان میں اسے پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو ہم اس کی تلاوت کا تو فیض اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر باتیں موجود ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو ہم قرآن مجید کی خصوصیت کو جانیں کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا۔ ایک بات یہ کہ خداوند عالم یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے تو 40 سال کی عمر کے بعد نزول قرآن شروع ہوا ہے۔ تو پھر یہاں خداوند عالم کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، اور دوسری آیتوں میں بیان ہوا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے، ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے۔ تو پھر پیغمبر اکرم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا آہستہ آہستہ وہ کیا تھا؟ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 2 نزول ہے، ایک نزول تدریجی ہے، ایک نزول دفعی ہے۔ دفعی نزول یعنی ایک بارگی پیغمبر اکرم کے قلب پر قرآن مجید نازل ہو گیا، وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں نازل کیا ہے۔
اور اس کی بہترین دلیل دفعی نزول کی مولائے کائنات ہے کہ جب مولائے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اور جب آپ آغوش پیغمبر میں آئے تو آپ نے چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کی اور قرآن مجید کی بھی تلاوت کی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے مولائے کائنات اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جہاں خداوند عالم نے کہا کہ کل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے رسول تمہاری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تو یعنی مولائے کائنات یہاں گواہی دے رہے ہیں کہ جو قرآن کا علم ہے مولائے کائنات کے پاس موجود ہے، اس لیے مولائے کائنات نے ولادت ہوتے ساتھ ہی جب پیغمبر اکرم کی آغوش میں آئے ہیں تو تلاوت قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ قرآن کا پورا علم مولائے کائنات کے پاس موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور وہ جو دوسرا گواہ ہے رسول کی رسالت کا، وہ مولائے کائنات ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن کا تدریجی نزول ہے اور ایک دفعی نزول ہے۔ تدریجی نزول یعنی پیغمبر اکرم کے جو 40 سال کے بعد پیغمبر اکرم نے تبلیغ کی ہے، وہاں سے خداوند عالم نے آیتیں نازل کرنا شروع کیا اور احکامات وہاں سے نازل ہوتے رہے، اور جیسے جیسے موقع آتے رہے اس اعتبار سے آیتیں نازل ہوتی رہی، وہ ہے تدریجی نزول۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید خداوند عالم کی بہترین کتاب ہے اور اس کی تلاوت کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں تمام مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے احکامات سے بھی واقفیت حاصل کر لینا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ ہم اسے کیسے بھی پڑھ لیں، کہیں بھی رکھ دیں، نہیں، یہ ایک بافضیلت کتاب ہے، باعظمت کتاب ہے۔ اس کے جو کلمات ہیں وہ بابرکت کلمات ہے، اگر اس کے کلمات ہم مریضوں پر پڑھ دیں تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ کتاب باعظمت ہے تو ہمیں اس کے احکامات کو بھی جان لینا ضروری ہے۔ اس کے جو ظاہری آداب ہے، ظاہری آداب میں یہ ہے کہ تلاوت کے وقت باوضو ہو، طہارت سے رہے اور باادب رہے، یعنی جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو یا انسان جب تلاوت قرآن کر رہا ہو تو مہذب رہنا چاہیے، باادب رہنا چاہیے، ادب کے خلاف کوئی کام نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح قاری کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ مسواک کر کے منہ دھو کے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم کے راستوں کو صاف ستھرا رکھو۔ غرض عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قرآن کے راستے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارا دہن۔ سوال کیا گیا، انہیں کس طرح صاف رکھیں؟ آپ نے فرمایا، مسواک کے ذریعے، یعنی قرآن کی تلاوت کریں تو اس سے پہلے مسواک کر لینا ضروری ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے سے پہلے انسان وضو کر لے، تاکہ وہ کلی بھی کر لے، منہ بھی صاف کر لے، تمام طہارت کے کام کو انجام دے لے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، تمہارے دہن قرآن کریم کی گزرگاہ یعنی آمد و رفت کے راستے ہیں، لہٰذا انہیں مسواک کے ذریعے صاف ستھرا رکھو۔ اور قرأت قرآن کی جگہ کیا ہے، یعنی ہمیں کس جگہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان پر قرآن کریم کا احترام کرنا واجب ہے، لہٰذا حمام یا بیت الخلاء جیسی جگہوں پر قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر قاری کو تلاوت کے لیے بہتر سے بہتر جگہ تلاش کرنا چاہیے، جیسے مسجد یا متبرک مقامات، یا اگر گھر میں بھی تلاوت کر رہا ہے تو ایسی صاف ستھرا جگہ تلاوت کرے جہاں قرآن کی بے حرمتی نہ ہو، تلاوت کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو
تو انسان کو چاہیے کہ تلاوت کے لیے بہترین جگہ معین کرے. اپنے گھروں کو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی بناؤ اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح انہیں قبر نہ بناؤ کہ وہ گرجا گھروں اور اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھتے ہیں اور گھروں میں کوئی عبادت نہیں کرتے، جبکہ گھر میں جتنی زیادہ تلاوت قرآن مجید ہوگی اس کے لیے اتنی ہی بھلائی ہے اور اس سے اہل خانہ کے لیے آسانیاں فراہم ہوگی، اور وہ اہل آسمان کو اسی طرح چمکتا دکھائی دے گا جس طرح اہل زمین کو ستارے دکھائی دیتے ہیں. تو گھروں میں تلاوت قرآن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور ذکر الہی ہوتا ہے اس کی برکتیں زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں ملائکہ آ جاتے ہیں اور شیاطین چلے جاتے ہیں اور وہ اہل آسمان کو اسی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس طرح اہل زمین کو ستارے دکھائی دیتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا ہے اور نہ ذکر الہی ہوتا ہے اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں، وہاں سے ملائکہ چلے جاتے ہیں اور اس پر شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں. لہٰذا ہم یہ جو اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ پورے سال اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرنی چاہیے، اس لیے کہ تلاوت قرآن سے برکتیں نازل ہوتی ہے. اور امام خود ہی فرما رہے ہیں اگر ذکر الہی نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو اس گھر میں شیطان قبضہ کر لیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ہم تلاوت تو کرتے ہیں، تلاوت کتنی مقدار میں کرنی چاہیے یہ بھی امام بیان فرما رہے ہیں کہ کتنی مقدار میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید اللہ کی مخلوق کے لیے اس کا ایک عہد ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے عہد نامے کو ملاحظہ کرتا رہے اور ہر روز اس کی 50 آیتیں پڑھا کرے. تو امام کم سے کم مقدار بتا رہے ہیں کہ کم سے کم ہر روز انسان کو چاہیے کہ 50 آیتیں پڑھیں. واضح رہے کہ اگرچہ قرآن مجید کی جتنی زیادہ تلاوت کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تلاوت کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آیتوں کے معنی اور مفاہیم پر توجہ باقی نہ رہے، یعنی صرف اتنی تلاوت کرے جتنا بآسانی سمجھ سکے. جیسا کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کیا میں ایک دن میں پورا قرآن ختم کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے کہ تم اسے ایک مہینے سے پہلے پڑھ لو، یعنی ایک ختم قرآن کے لیے کم از کم 1 مہینہ صرف کرنا چاہیے. یہ امام فرما رہے ہیں یعنی ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے معنی اور مطالب کو پڑھ نہیں رہے ہیں تو یہ اس کے ذکری فوائد تو ملیں گے لیکن اس کے معنوی فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قرآن مجید ہدایت انسان کے لیے ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور جب تک اس کا ترجمہ اس کا مفاہیم ہمیں سمجھ میں نہ آئے اس کا ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو امام نے یہ تو فرمایا کم سے کم 50 آیتیں تلاوت کرے، لیکن اگر ممکن نہ ہو 50 آیتیں نہ پڑھ سکے یعنی ترجمے کے ساتھ 50 آیتیں جس کا وہ مفاہیم سمجھ سکیں. اگر 50 آیتیں نہیں ہو پا رہی ہے، جتنا وہ ترجمہ کر پا رہا ہے، جتنا سمجھ پا رہا ہے اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے، بہتر ہے. پیغمبر اکرم سے روایت ہے جو شخص 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کر لے وہ اسے نہیں سمجھ سکتا، یعنی 3 دن سے پہلے ختم کر لینے والا قرآن مجید سمجھ نہیں سکتا.
تو جو امام سے روایتیں نقل ہوئی ہے، معصومین سے جو روایتیں نقل ہوئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید صرف لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے کہ صرف ہم تلاوت کرتے جائیں آگے بڑھتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں آگے بڑھتے جائیں۔ یہ تو تلاوت کے یہ فوائد خداوند عالم نے اس کے ذکر میں رکھا ہی ہے، لیکن انسانوں کے لیے ہدایت اس وقت ہوگی جب وہ اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھے۔ صحیح معنوں میں اگر ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تاکہ جو اس کی باتیں ہیں، اس کے احکامات ہیں، ہمارے سمجھ میں بھی آتے چلے جائیں۔ ایسے تو ہم ایک مہینے میں اور ماہ مبارک رمضان میں 4 5 قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے سے واقفیت حاصل نہیں ہو پاتے، واقفیت حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگرچہ ہم اس مہینے میں صرف ایک قرآن ختم کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ ختم کریں، تو ہم اس کے اصلی فوائد کو حاصل کر سکیں گے۔ اب جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو تلاوت شروع کرنے کے بھی کچھ آداب ہے کہ ہم جب قرآن مجید جو خداوند عالم کی بابرکت کتاب ہے، ہم اسے شروع کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا اسے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے اسے شروع کیا جائے؟ تو اس کے بھی آداب ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان کے شر سے خداوند عالم کی پناہ مانگے اور یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی جب آپ کلام مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیں، شروع کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کے شر سے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لہٰذا جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم سے مقابلے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں، کہ اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے پناہ مانگے۔ اور اس کے بعد استعاذہ کے بعد یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اسے استعاذہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، استعاذہ کہہ کر گناہوں کے دروازے بند کرو اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اطاعت کے دروازے کھول دو۔ یعنی اعوذ باللہ کے ذریعے سے گناہوں کے دروازے بند ہو گئے، شیطان سے پناہ مانگ لی، اور اس کے بعد بسم اللہ کے ذریعے سے اطاعت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب کبھی کسی آیت سے استدلال کرتے تھے تو آیت پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہتے تھے، اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو امام بھی اس روش پر عمل کرتے تھے کہ جب بھی تلاوت قرآن کرنا ہوتی تھی تو وہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے تھے، اور اس کے بعد بسم اللہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے۔ تو ہمیں جب بھی قرآن مجید پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے۔ اور یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن انجام دے، اور جیسا کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے پر بھی نظر رکھیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ خداوند عالم ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہمیں سمجھ میں آئے گا خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے تو ہم اس کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اور عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ایک مسئلہ جس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے وہ فدیے اور کفارے میں ہے۔ فدیہ کیا ہے اور کفارہ کیا ہے؟ فدیہ ان کے لیے ہے جو ماہ مبارک رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھ سکتے، جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جنہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے لیے، اور وہ مریض جو بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے فدیہ ہے۔ فدیہ یعنی کیا؟ یعنی ایک روزے کے عوض 3 پاؤ گندم گیہوں دینا ہے، ایک روزے کے عوض 3 پاؤ گیہوں وہ دے دیں، اسے کہتے ہیں فدیہ۔
ایک روزے کا عوض ہے 3 پاؤ گیہوں، اسے کہتے ہیں فدیہ، اور 30 روزے کا فدیہ تقریباً 22.5 کلو گیہوں ہو جاتا ہے۔ اگر مکمل 30 روزے نہیں رکھے ہیں تو 22.5 کلو جو بھی وہ گیہوں استعمال کرتا ہے 22.5 کلو گیہوں کی رقم وہ دے سکتا ہے، یہ ہے فدیہ۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ اسے کہتے ہیں جب انسان جان بوجھ کر روزے کو توڑتا ہے یا مبطلات روزہ میں سے روزے دار کسی چیز کو انجام دیتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور کفارہ 3 چیزیں ہیں، کبھی ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، کبھی 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، اور 60 روزے رکھنا ہے، یہ ہے کفارہ۔ یہ کفارہ ہے اور فدیہ۔ فدیہ یعنی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے فدیہ ہے، اور جس سے روزہ جان بوجھ کر باطل ہو جائے اس کے لیے کفارہ ہے، یا جو جان بوجھ کر روزے نہ رکھے اس کے لیے ایک روزے کے عوض 60 روزے رکھنا ہے اور ایک روزہ قضا کا رکھنا ہے، ایسے 61 روزے ہو جاتے ہیں، تو یہ کفارہ ہے۔ کفارہ الگ ہے اور فدیہ الگ ہے، اس میں اکثر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اور فدیے کو بھی کفارہ کہنے لگتا ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے، فدیہ الگ ہے اور کفارہ الگ ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔